ایک بات پتہ چلی. اسی طرح جو ہے بالوں میں تیل لگانا یہ مستحب عمل ہے، یاد رکھیے. یہ نسائی کی روایت ہے، اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی سفیدی کے بارے میں جو پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی سفیدی کا، وائٹنس کا کیا معاملہ تھا، پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اور کہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر تیل لگا لیتے تو سفیدی نظر نہیں آتی تھی. پھر مطلب وائٹ بال اتنے کم تھے کہ جب تیل لگ جاتا تو تیل کی شائننگ سے وہ وائٹ بال سمجھ میں نہیں آتے تھے، اکثر بلیک دکھتے تھے. چونکہ آپ دیکھیے کسی کے بال اگر زیادہ بلیک نہ بھی ہو لیکن تیل لگائے تو اس کی بلیکنس، اس کا شیڈ بڑھ جاتا آئل کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے، کوشچن ہوا آپ کے بالوں کی سفیدی، وائٹنس کیسی تھی؟ سائل جواب دے رہا ہے کہ جب آپ تیل لگاتے تو وائٹنس نظر نہیں آتی، سفیدی، اور جب آپ تیل نہیں لگاتے تو پھر سفید بال واضح کلیئرلی نظر آتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے، پتہ چلا جب آپ تیل لگاتے تو وائٹنس چھپ جایا کرتی تھی، جب آپ تیل نہیں لگاتے تو سفید بال واضح نظر آتے تھے. تیل کا لگانا بھی صحابہ اور ابتدائی دور میں اسلام کے یہ بہت مہنگی چیز تھی، اس لیے کہ صحابہ کے پاس تیل اور خوشبو بھی میسر نہیں ہوا کرتی تھی ان کی غربت کی وجہ سے. لیکن آج تو ماشاءاللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے. تیل لگایا کیجیے، تیل لگایا کیجیے، اس لیے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں. اور خاص طور سے تیل کا فائدہ جس کو ہم بولیں گے جو جلد ہوتی ہے نا سر کی، اس کو ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ ڈینڈرف کم ہوتے ہیں اس سے، یاد رکھیے. چونکہ جس طرح سے جلد ہوتی ہے نا، یہ جلد ہماری نکلتے رہتی ہے، روز جھڑتی ہے، تھوڑی 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 ہلکے، اسی طرح سر کی جلد بھی نکلتی ہے، لیکن چونکہ بال ہوتے ہیں اس پر تو اس میں اٹک جاتی ہے اور اسی کو ہم ڈینڈرف بولتے ہیں. بھوسی، روسی، جو بھی نام بہرحال لوگ بولتے ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہے. تو تیل لگانے سے وہ نرم ہو کر جھڑ جاتی ہے، ہم جب غسل لیتے ہیں تو نکل جاتی ہے. لیکن جب عموماً ہم تیل کنٹینیوسلی نہیں لگائیں گے تو یہ بڑھ جاتی ہے. چونکہ کیا ہوتا ہے، جو سر کا حصہ ہے وہ جلد کو نرشمنٹ نہیں ملتا ہے تیل کا، جس کی وجہ سے پھر وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اچھی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور روایت میں آتا آپ تیل بہت زیادہ لگاتے، اتنا لگاتے کہ جب آپ تیل لگا کر ٹوپی پہنتے اور ٹوپی پر امامہ کپڑا باندھتے تو ٹوپی کا نچلا حصہ کبھی کبھار تیل کا احساس، مطلب اس پہ کلر آ جاتا تیل کا. جیسا میں اگر تیل زیادہ لگاؤں پھر ٹوپی پہنوں تو کیا ہوتا ہے، ٹوپی پہ اسپاٹس نظر آئیں گے آپ کو کہ تیل زیادہ لگا ہے فیض میں نے، یہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے، اور ایک روایت میں آتا تیل لگا کر ٹوپی پہنتے پھر امامہ باندھتے اور تیل تھوڑا زیادہ لگاتے، جس کی وجہ سے یہ سب وہ ہوتا ہے. ٹھیک، یہ مطلب ٹوپی کے نچلے حصے میں تیل کا اثر نظر آیا کرتا تھا. تو اس سے پتہ چلا تیل لگانا چاہیے. تو تیل اگر ہو آپ کے پاس، میسر ہو تو ضرور لگائیں. بہت سارے لوگ تیل نہیں لگاتے، اس لیے کہ کیوں، تیل لگانے سے چپچپاہٹ آ جاتی ہے. یہ ایڈ کا نتیجہ ہے، ایڈز. اور یہ جو کمپنیز ہوتی ہے نا، یہ صرف اپنے فائدے کا سوچتی ہے، صرف اپنے فائدے کا. ان کو صرف پیسے سے مطلب ہے آپ کی، باقی کچھ نہیں. اور اس کے تعلق سے جو ہے مشہور جو ہے رپورٹ جو آئی ہے امریکن کچھ لوگوں نے جو اس کے تعلق سے تحقیق کی، وہ یہ ہے کہ ان کمپنیز نے، ان کارپوریٹس نے سب سے پہلے ان چیزوں کو جو سب سے عام تھی اس چیز کو اتنا ڈرایا لوگوں کی وہ خاص ہو گئی، اور وہ چیز کو آج انسان خریدے بغیر نہیں رہتا ہے. جس کے ان کے 2 اٹیک، پہلا اٹیک تھا پینے کے پانی پر، کہا کہ ٹیپ واٹر انسیف ہے، جس کے نتیجے میں واٹر اتنا ہو گیا کہ آج باٹل واٹر کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ ٹیپ واٹر کے مقابلے میں یہ زیادہ انسیف، چونکہ اتنے پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں اس میں، اتنے زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں اس پانی کو سیف بنانے کے لیے کہ ٹیپ واٹر اس سے زیادہ اچھا ہے. لیکن آج ٹیپ واٹر نہ غریب پیتا ہے نہ امیر پیتا ہے. ریلوے اسٹیشن پہ اترے، کبھی آپ نل کا پانی پیا؟ ارے نہیں گندا رہتا ہو، تو ہم باٹل واٹر خریدیں گے. پہلا اٹیک کیا بنیادی بیسک چیز پانی، اور دوسرا اٹیک کیا انہوں نے بچوں کے دودھ کے اوپر، اور کہا کہ ڈبے کا دودھ سب سے اچھا ہے. سمجھے آپ بات کو؟ یہ بیسک چیز ہے. انسان پانی اگر خرید کے پیے تو اس سے زیادہ اور کیا، سمجھ رہے آپ، بنیادوں پر جو ہے اٹیک کیا. تو بہرحال اس میں سے یہ بھی ہے، تیل لگانے سے بال چپچپے ہو جاتے ہیں، باس ناراض ہو جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں ارے اب کوئی تیل لگا کے آیا تو لوگ کیا بولیں گے، آشیش نے بہت ہی عجیب دکھتا چکٹ، اتنا تیل لگا کے آتا، بہت ہی سنسیئر دکھتا ہے نا. جس کے بال روکھے ہے، کبھی تیل نہیں لگاتا، کبھی نہیں جماتا، یہ بہت ہائی ٹیک بچہ دکھتا ہے، ایک دم دنیا کے ساتھ چلنے والا نظارہ. دیکھو اس کے بال، کبھی تیل نہیں لگاتا ہے نا. سنت ہے لیکن تیل لگانا، سمجھے آپ. لیکن نہیں لگانا کوئی بری چیز نہیں ہے، یاد رکھیے. لیکن مسئلہ ہے کس کے طریقے پہ چل کر آپ لگاتے اور نہیں لگاتے. ایشو یہ ہے کہ میں کافروں کے اتباع میں، وہ بولتے ہیں نہیں لگانا اس لیے نہیں لگانا ہوں، یہ غلط ہے. آپ کہیں میں نہیں لگاتا ہوں، ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، الگ آپ کی چوائس ہے. مسئلہ جو پیمانہ، جو کرائٹیریا ہم نے بنایا نا، وہ اصل ایشو ہے، نہ کہ وہ عمل. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کوئی نہیں لگانا غلط چیز نہیں ہے، لیکن آپ کیوں نہیں لگا رہے، ریزنز دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ایک وضاحت یہ بھی کر دوں، بہت سے لوگ غلط فہمی ہوتی کہ تیل لگانے سے بچوں کو خاص طور سے ان کا دماغ بہت اچھا نشو و نما پاتا ہے،
برین ڈیولپ ہوتا ہے. لہٰذا وہ اتنی بڑی احمقانہ حرکت کرتے ہیں کہ سر میں نہ صرف بچے کے تیل ڈالتے بلکہ تیل کو جمع کر کے تالو میں لاتے. تالو سمجھ رہا؟ سر کا وہ اسکلپ کا وہ حصہ جو ابھی نرم ہوتا ہے، جو جس کی بونس بعد میں پیدائش کے بعد ڈیولپ ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اگر بون پہلے سے ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی پیدائش میں بہت تکلیف ہوتی تھی. تو آپ دیکھیے بون ان ڈیولپ ہوتی ہے، جب پیدا ہوتا ہے نا تو تھوڑی دبتی بھی ہے وہ نکلتے وقت، اور پھر ایکسپانڈ ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں وہ سخت ہوتی ہے. یاد رکھیے بچے کی، اس کو تالو بولتے ہیں عام زبان میں. تو بہرحال وہ تالو میں لا کر گھی اور پتہ نہیں کون کون سا تیل گھما کے بولتے یہ اندر جائیں گا نا تو دماغ اس کا بڑھے گا، اگر وہ اندر جائیں گا تو بچہ مر جائیں گا آپ کا. دماغ میں اگر وہ جائیں گا تو بچہ مر جائیں گا. ٹھیک ہے، یہ ان سائنٹیفک ہے، لیکن تیل لگانا یہ سنت ہے. لیکن اس سے تالو بھرنا اور وہ اندر جاتا، اس سے دماغ نشو و نما پاتا. دماغ کو نشو و نما کے لیے یہ چیز لگتی نہیں، اس کی اور اجزاء ہے، اس کی اور پروٹینس ہے جو دماغ استعمال کرتا ہے، اور وہ کیمیکل فارم میں ہوتے ہیں، فزیکل فارم میں اور آئلی فارم میں نہیں ہوتے. یاد رکھیے وہ کیمیکلس ہوتے ہیں جس دماغ بوسٹ ہوتا ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. بہرحال تو تیل لگانا چاہیے. اسی طرح بالوں کو